ابتدا میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے کینتھ اینڈرسن کے پراسرار مشاہدات۔ اس عنوان سے میں نے پہلے بھی ایک کہانی سنائی تھی، لیکن اس کے واقعات اور اس کہانی کے واقعات مختلف ہیں، اس لیے میں دوبارہ ریکارڈ کر رہی ہوں۔ اکثر لوگوں کی خواہش ہے میں شکار کے دوران میں اپنے پراسرار مشاہدات تفصیل سے بیان کروں اور ساتھ ہی بتاؤں کہ ایسے واقعات حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں یا محض تخیل کی پیداوار۔ میں نہیں جانتا شکار کے ساتھ سحر اور اسرار کو کیوں وابستہ کر دیا گیا ہے، تاہم مجھ سے زیادہ تجربے کار شکاریوں نے بھی دلچسپ مشاہدات کا تذکرہ کیا ہے جنہیں مشکوک قرار دینا بہت مشکل ہے۔ خود میں بھی انوکھے تجربات سے دوچار رہتا ہوں، مثلاً کلہٹی بنگلے کا مردہ چوکیدار۔ خوش قسمتی سے اس وقت میں اکیلا نہ تھا، میرا بیٹا ڈونلڈ بھی ساتھ تھا۔ ہم دونوں نے چوکیدار کو بالکل یوں دیکھا جیسے دن کے وقت سورج نظر آتا ہے، حالانکہ وہ مدتوں پہلے گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا تھا۔ ایسے ہی کپتان نائٹ کا قصہ ہے۔ اس نے ایک قدیم معبد سے دیا چرا لیا تو اسے فوراً بخار نے آن دبوچا۔ یقیناً وہ مر جاتا، لیکن اس نے دیا واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا، یوں اس کی جان بچ گئی۔ اس علاقے میں ایک نوجوان لڑکی کے متعلق مشہور ہوا کہ وہ بدروحوں کے چنگل میں ہے۔ جب بھی شام کا کھانا کھانے بیٹھتی اسے کے شروع ہو جاتی، اس کے معدے سے کنکریاں نکلتی۔ یہ سب واقعات میں اپنی کتابوں میں قلم بند کر چکا ہوں۔ میں علم سحر میں درک نہیں رکھتا، اس لیے کسی رائے کا اظہار کرنا حماقت تصور کرتا ہوں۔ یہاں صرف جنوبی ہند کے لوگوں کے مختلف اعتقادات نقل کرنے پر اکتفا کروں گا۔ جنوبی ہند کے باشندے ایک بدرو جوڑے پر یقین رکھتے ہیں۔ تامل زبان میں مادا کو منی پورم اور ملیالم میں یاکشی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ مادا نر کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ تامل لوگوں کا عقیدہ بھی یہی ہے، مگر ملیالم کی رائے مختلف ہے۔ ان کے نزدیک یاکشی یعنی مادہ اور گندھاروا یعنی نر دونوں انسان کو ضرر پہنچانے میں برابر ہیں۔ منی پورم کسی بھی انسان یا جانور کی شکل اختیار کر سکتی ہے، مگر عموماً سیاہ یا سفید دھوئیں کے بلند و بالا مرحولے کی صورت میں ظاہر ہونا زیادہ پسند کرتی ہے، جبکہ تاملوں کا عقیدہ ہے کہ یاکشی خوبصورت عورتوں کے روپ میں انسان کے سامنے آتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی طرف رغبت کا اظہار کرے تو اسے سر پر بیٹھ کر ایسی کس کر ضرب لگاتی ہے کہ وہ خون کی کے شروع کر دیتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر اندر مر جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو اندھے کنویں یا گہرے تالاب میں وہ دھکا بھی دے دیتی ہے۔ یہاں خونخوار بدرو پر بھی اعتقاد عام ہے، لیکن یہ یورپی بدرو کی طرح خون پینے کی عادی نہیں۔ یہ دن کو زیر زمین سوئی رہتی ہے اور صرف رات کو ظاہر ہوتی ہے، خصوصاً ان مقامات پر جہاں کوئی انسان تنہا سفر کر رہا ہو۔ انسان کے قدم سے قدم ملا کر چلتی ہے، وہ رکتا ہے تو یہ بھی رک جاتی ہے۔ جو ہی وہ منزل مقصود کے قریب پہنچتا ہے، اچانک پیچھے سے حملہ کر دیتی ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ ایک حیران کن واقعہ سنیے، یہ 20 سال پہلے کی بات ہے۔ مجھ سے ایک ایسا فعل سرزد ہو گیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں اب تک نہیں جان سکا کہ معاملہ کیا تھا۔ کسی نے مجھے مسحور کر دیا تھا یا محض ایک غیر شعوری وہمہ تھا۔ یہ مسلسل 15 دن ہوتا رہا۔ ٹھیک 3 بجے رات میں نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی شخص میرا گلا دبوچ رہا۔ پھر مجھے کھڑکی سے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دیتی، فوجی بوٹوں میں نپی تلی چال۔
میں لاٹھی یا بندوق لے کر باہر نکلتا لیکن کسی شے کا سراغ نہ ملتا، قدموں کی چاپ بھی سننے میں نہ آتی۔ پھر جو ہی کمرے میں داخل ہوتا سارا کھیل دوبارہ شروع ہو جاتا اور 10 منٹ تک کوئی شخص باہر ٹہلتا رہتا۔ ایک رات تو طبیعت بہت گھبرائی، معمول کے مطابق بندوق لے کر باہر نکلا، کونا کونا چھان مارا مگر بے سود۔ ناچار کمرے کا دروازہ اور کھڑکیاں اچھی طرح بند کر کے لیٹ گیا، بتی گل کر کے آنکھیں بند کی ہی تھی کہ کوئی شے مچھردانی سے ٹکرا کر نیچے فرش پر گری۔ میں نے فوراً بتی جلائی، دیکھا کہ مٹھی بھر گیلی مٹی پڑی ہے۔ یہ کہاں سے آئی؟ دروازے کو تالا لگا ہوا تھا، کھڑکیاں اور روشن دان سب بند تھے۔ میری بیوی بچے دوسرے کمرے میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ آخر میں نے کچھ نہ کچھ کرنے کا فیصلہ کیا، ایک ایسا اقدام جس کا میں عام حالات میں تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ بنگلور میں ایک نجومی رہتا تھا، قسمت کا حال بتاتا، گمشدہ چیزوں کا سراغ لگاتا تھا، جادو کے کرتب بھی دکھاتا۔ فیس صرف 1 روپیہ تھی جو پان کے پتے پر رکھ کر پیش کی جاتی، نہ زیادہ نہ کم۔ اس کی بہت شہرت سنی تھی لیکن میں اسے چالاک فریبی کہا کرتا تھا۔ میں اس سے ملنے گیا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ تھیں اور مونچھیں لمبی اور گھنی۔ بظاہر اور کوئی خاص بات نظر نہ آتی تھی۔ میں نے اسے بالکل گھامڑوں کی طرح پان کے پتے پر روپیہ رکھ کر پیش کیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، تم رات کو قدموں کی چاپ سن کر گھبرا جاتے ہو، تم پر گیلی مٹی بھی پھینکی گئی، تم پر ڈیش نے جادو کر دیا کیونکہ وہ جس چیز کا طلبگار ہے تم اسے نہیں دے رہے۔ نجومی نے متعلقہ شخص کا نام بھی بتایا لیکن میں مصلحت کی بنا پر اسے حذف کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے کسی شخص کے تاثرات چہرے سے پڑھے جا سکتے ہیں، خصوصاً مصیبت کی حالت میں، اور یہی کچھ اس نجومی نے کیا۔ آپ کی رائے درست، لیکن سنیے آگے کیا ہوا۔ گھر جاؤ، اپنی کھڑکی سے مشرق کی سمت 10 قدم ناپو، وہاں تھوڑی سی زمین کھودو، تمہیں کوئی شے ملے گی، اسے برباد کر دو، آئندہ کوئی آفت نہ ڈرائے گی۔ میں نے کچھ سوالات پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ سنی انسنی کرتے ہوئے مجھے خاموشی سے گھورتا رہا۔ میں گھر کی طرف چل دیا۔ مجھے اپنی حماقت پر غصہ آ رہا تھا، تاہم اس کی ہدایات پر عمل کیا۔ کھڑکی سے مشرق کی جانب 10 قدم ناپے اور زمین کھودی تو مٹی کی بنی ہوئی گڑیا نکلی۔ اس کا نہ سر تھا نہ بازو اور ٹانگیں، انسانی بال اس کی گردن پر چپکے ہوئے تھے جس میں ایک سوئی گڑی ہوئی تھی۔ سوئی میں لیموں کا ایک خشک چھلکا بھی پرویا ہوا تھا۔ بالوں کا رنگ خود میرے بالوں جیسا تھا۔ میں حیران رہ گیا، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ آخر اس مسموم گڑیا کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ پھر رات کو وہ واقعہ کبھی پیش نہ آیا۔ سوال یہ ہے کہ نجومی کو کیسے پتہ چلا؟ میرے خیالات اس نے کیسے پڑھ لیے؟ کیا یہ گڑیا والا سارا چکر اسی کا چلایا ہوا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے یہ کیسے یقین تھا کہ میں ضرور اسی سے مشورہ لوں گا۔ کئی برس بعد میں نے یہ واقعہ ایک دوست سے بیان کیا۔ وہ خود بھی اس قسم کے حادثات سے دوچار ہو چکا تھا۔ اس نے بتایا، گڑیا کا جسم اور انسانی بال تمہارے جسم کی نمائندگی کرتے تھے۔ سوئی کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے دماغ پر منتر پھونک دیا گیا ہے۔ اگر تم نجومی سے نہ ملتے اور وہ گڑیا برباد نہ ہوتی تو چند دن بعد یقیناً پاگل ہو جاتے۔ اس واقعے سے میری دلچسپی نجوم و سحر میں بڑھ گئی اور میں نے زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی۔ میرا یہ دوست کالے علم کا ماہر تھا لیکن وہ مجھے کچھ بتانے کو تیار نہ ہوا۔ آخر بڑے اصرار کے بعد وہ مجھے اپنا شاگرد بنانے پر راضی ہوا۔ میں آپ کو تمام راز تو افشا نہ کروں گا کیونکہ ایسا نہ کرنے کا میں نے حلف اٹھا رکھا ہے، لیکن بعض سرسری سی باتیں ضرور بیان کروں گا۔
سب سے پہلے کسی پرانے قبرستان میں جاتے ہیں۔ موزوں وقت امواسہ یعنی نئے چاند سے پہلی رات ہے۔ ضروری ہے کہ انسان بالکل تنہا ہو، ایک سیاہ رنگ کا مرغ اور چاقو ساتھ ہو یا سور کا جگر بھی کافی رہے گا۔ قبرستان میں داخل ہونے کے بعد مختصر سی پوجا کی جاتی ہے، پھر کافور جلاتے ہیں اور مرغ ذبح کر کے اس کا گوشت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اگر سور کا گوشت ہو تو اس کا قیمہ کر لیتے ہیں، پھر پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر سارے قبرستان میں چکر لگا کر گوشت کے ٹکڑے دائیں بائیں پھینک دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ غلیظ ترین زبان استعمال کی جاتی ہے۔ اس طرح روحیں انسان کی طرف جلد متوجہ ہو جاتی ہیں۔ گھر جا کر ایک رسم اور ادا کرنی پڑتی ہے، جس کے بعد روح تابع ہو جاتی ہے۔ آپ نے کئی ایسے ہندوستانی جادوگر دیکھے یا سنے ہوں گے جو مختلف قسم کے کرشمے دکھاتے پھرتے، مثلاً ہوا سے پھل، مٹھائیاں، روپے وغیرہ پیدا کرنا۔ دراصل یہ ایک روح کا کارنامہ ہوتا ہے جو جادوگر کے ساتھ نصف لی و نصف لک کی بنیاد پر خدمت انجام دیتی ہے۔ اس روح کو کتی شیطان کا نام دیا گیا ہے۔ تامل اور ملائی زبان میں کتی کا مطلب چھوٹا ہے۔ 4 زبانوں کے امتزاج سے بنا ہوا یہ نام بہت بڑی طاقت کا مالک ہے۔ انسانی شکل میں یہ صرف 3 یا 4 انچ قامت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ مویشیوں کے چرواہے بعض اوقات عجیب و غریب واقعات کا مشاہدہ کرتے ہیں، خصوصاً امواسہ کی پہلی رات۔ ایک پراسرار سی شے ایک مویشی کی پیٹھ سے دوسرے مویشی تک حرکت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اس کی شکل تو چمگادڑ جیسی ہوتی ہے مگر پاؤں نہیں ہوتے۔ اس کی نقل و حرکت کو جانور محسوس نہیں کرتے۔ اپنی قدرتی حالت میں یہی پراسرار شے کتی شیطان ہے۔ چرواہا جب تک اس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کر لے اسے پکڑنے میں ناکام رہتا ہے۔ ویسے کتی شیطان سے معاہدہ کرنا آسان ہے، لیکن پھر اس معاہدے سے روح گردانی کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ ایک بار معاہدہ ہو جائے تو یہ روح ہر شے فراہم کر سکتی ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ معینہ مدت کے بعد واپس کر دی جائے گی۔ صرف ایک خدمت غیر مشروط انجام دیتی ہے، وہ یہ کہ آپ کو آنے والے خطرات سے آگاہ کر دے گی، تاہم اس کی خدمت کی قیمت بڑی مہنگی ہے۔ آپ کو رات رات بھر نیند نہ آئے گی، عمر کم ہو جائے گی، نہ کسی عورت سے کوئی معاملہ کریں گے، نہ دولت جمع کر سکیں گے، ہمیشہ بے آرام بنجاروں اور خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کریں گے۔ جادوگروں کے طائفے کا ممبر ہونے کی وجہ سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کالا علم واقعی حیران کن ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانا جان جوکھوں کا کام ہے۔ میرا ایک دوست ریٹائرڈ فوجی ڈاکٹر ہے، دوسری جنگ عظیم کے دوران میں انڈین میڈیکل سروس میں خدمات انجام دیتا رہا۔ اس نے مجھے ایک کہانی سنائی جو اس کے اپنے قول کے مطابق حقیقت پر مبنی ہے۔ قیام مدراس کے دنوں میں وہ 2 بھائیوں سے ملا، محمد اور علی بے۔ دونوں مصری تھے۔ محمد بے اس کا گہرا دوست بن گیا، لیکن خاصے عرصے تک وہ بے خبر رہا کہ وہ دونوں بھائی جادوگر ہیں۔ ایک روز جب حقیقت کا علم ہوا تو اس نے مزاحیہ انداز میں اپنے دوست سے پوچھا، اچھا پھر آپ مجھے روحوں کا تماشا دکھا سکتے ہیں؟ دکھانے کی کیا بات ہے، میں ایک روح کو تمہارا خدمت گار بنا دوں گا، لیکن یہ احتیاط کرنا کہ کبھی اس سے برا کام نہ لینا اور کسی کو اس کے ذریعے نقصان نہ پہنچانا، ورنہ وہ تم پر پل پڑے گی اور اذیت ناک موت مر جاؤ گے۔ میں یقین دلاتا ہوں ایسا کبھی نہ ہوگا۔ محمد بے نے کاغذ پنسل طلب کیا، تھوڑی دیر تک اس پر ایک نقش بنانے میں محو رہا، پھر ایک علیحدہ کاغذ پر ہدایات بھی لکھ دیں، لو ان پر عمل کرنا۔ آخری دن گلاب کے پھولوں کا ایک ہار تیار کر کے اور غسل وغیرہ کرنے کے بعد نئے کپڑے پہن کر تیار رہنا۔ میں رات کے 11:30 بجے آؤں گا اور پھر اگلا عمل کریں گے۔ ہاں ایک بات اور، آخری دن روزہ رکھنا،
صرف صبح شام کو ایک ایک گلاس دودھ کا نوش کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے ان ہدایات پر پوری طرح عمل کیا۔ 23ویں دن محمد بے وقت مقررہ پر آ دھمکا اور اسے ساتھ لے کر قبرستان چلا گیا۔ ڈاکٹر ہار قبر کے سرہانے رکھ دو، محمد بے نے خشک سے لہجے میں کہا۔ اپنے ہاتھ سینے پر باندھ کر پائنتی کی جانب کھڑے ہو جاؤ اور جو کچھ بھی وقوع پذیر ہو اس سے مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھ پر اعتبار کرو۔ تھوڑی دیر بعد کسی گھڑیال نے 12 بجائے۔ محمد بے ساکت و جامد کھڑا تھا۔ رات کی تاریکی اور قبرستان کی خاموشی منظر کو خوفناک بنا رہی تھی۔ محمد بے اب زیر لب بڑبڑانے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز اونچی ہوتی گئی، مگر اس کا کوئی مفہوم ڈاکٹر کے پلے نہ پڑا۔ کچھ دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اچانک یوں محسوس ہوا جیسے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کیونکہ محمد بے یکدم رک گیا۔ پھر وہ غصے بھرے لہجے میں بولنے لگا۔ معلوم ہوتا تھا کسی کے ساتھ بحث و تکرار میں الجھ گیا ہے۔ مصری شعبدے باز کا غم و غصہ حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ وہ ہوا میں زور زور سے بازو ہلا رہا تھا۔ اب اس نے غلیظ ترین زبان استعمال کرنا شروع کر دی۔ پھر اس نے قبر پر تھوک دیا۔ مان غش کھا کر قبر کے نوکدار تعویذ پر گرا۔ اس کے جسم پر رعشات طاری تھا اور گلے سے خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ ڈاکٹر یہ بھیانک منظر دیکھ کر سہم گیا اور بھاگ نکلنے کی سوچنے لگا، مگر پھر اس کی پیشہ ورانہ تربیت آڑے آ گئی۔ وہ ڈاکٹر تھا، اس کے سامنے ایک شخص بے ہوش پڑا تھا۔ فوری ذمہ داری یہ تھی کہ اپنے ساتھی کی جان بچائے۔ چنانچہ وقت ضائع کیے بغیر آگے بڑھا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن یوں محسوس ہوا جیسے کوئی غیر مرئی طاقت اس کا ہاتھ روک رہی ہو۔ بہرحال اس نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ تھوڑی دیر بعد مصری بڑبڑایا، پھولوں کا ہار مجھے دے دو۔ ڈاکٹر نے ہار قبر سے اٹھایا اور محمد بے کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے بے ہوشی کی حالت میں ہی ہار نوچ ڈالا۔ اب وہ صورتحال پر قابو پانے لگا تھا۔ آخر کار کھڑا ہو گیا۔ اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ سنگ مرمر کے تعویذ کے ساتھ ٹکرانے سے اس کی پیشانی پر خاصا گہرا زخم آیا تھا اور سارا چہرہ خون آلود ہو گیا تھا۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، مصری جادوگر پوری طرح ہوش میں آنے کے بعد بولا۔ یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے، باہر چل کر تمہیں حقیقت حال سے آگاہ کروں گا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے قبرستان سے نکل آئے۔ میں بدروح سے ہم کلام تھا کہ اور بدروحیں بھی جمع ہو گئیں۔ ہر ایک کا اصرار تھا کہ وہی تمہاری خدمت پر مامور کی جائے، مگر میں ایک خاص بدروح کو حاصل کرنے کی کوشش میں تھا۔ اس مسئلے پر جھگڑا ہو گیا اور بدروحوں کے سردار نے مجھ پر اچانک وار کر دیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اگر تم ہار مجھے نہ دیتے تو ان کا جادو قائم رہتا۔ اسے نوچتے ہی سحر ٹوٹ گیا اور میری جان بچ گئی۔ یہ داستان سن کر آپ کہیں گے کہ افسانہ ہے یا مصری جادوگر نے دروغ گوئی سے کام لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ مصری نے یہ ساری مصیبت کیوں مول لی؟ آخر اسے زخم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے معاوضے کے طور پر ایک پائی تک نہ لی، نہ اس کا مطالبہ کیا۔ یہ موضوع تشنہ رہے گا اگر میں اپنی اس مہم کا حال بیان نہ کروں جو میں نے چیتل دروگ قصبے میں انجام دی۔ یہ قصبہ ریاست میسور میں ضلع شموگا کے مشرق میں ہے اور یہاں کا جنگل کسی زمانے میں شیروں کا مسکن ہونے کی وجہ سے پورے برصغیر میں مشہور تھا۔ چیتل دروگ سے چند میل دور سامپگ بلی کا گاؤں گھنے جنگل سے گھرا ہوا ہے۔ اس سے 4 میل اور آگے بدحالی کی طرف جانے والے راستے پر جنگل کے عین وسط میں ایک تباہ شدہ مندر اور گہرا کنواں ہے۔ ان مقامات پر بھوت پریت کے سائے کی افواہ عام تھی، چنانچہ دن کی روشنی میں بھی کوئی شخص ادھر کا رخ نہ کرتا۔
کبھی یہاں ریچھ بسیرا کرتے، کبھی چیتے آن دھمکتے اور کبھی آدم خور شیر اپنی راجدھانی قائم کر لیتے۔ ایک دن سامپک بلی کا ایک آدمی غائب ہو گیا۔ ایک ماہ بعد یہی حادثہ بدحالی کے ایک باشندے کے ساتھ پیش آیا۔ کسی کو ان کے انجام کا پتہ نہ چل سکا، نہ ہی ان کی لاش یا بچی کچی ہڈیاں دکھائی دی۔ نتیجہ یہ کہ پورے علاقے میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ تقریباً اسی زمانے میں غیر معمولی قامت کا ایک شیر مضافات میں دیکھا گیا۔ وہ مویشیوں پر بڑی بے باکی سے حملے کرتا اور ناکامی سے کبھی دوچار نہ ہوتا۔ اس کے پاؤں کے نشان تباہ شدہ مندر کی طرف رہنمائی کرتے تھے۔ لوگوں کا عام خیال یہی تھا کہ غائب ہونے والے دونوں آدمی اسی کے پنجہ ستم کا نشانہ بنے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حکام سے ضروری کارروائی کرنے کی درخواست کی۔ کسی زمانے میں سامپک بلی میری پسندیدہ جگہ تھی اور میں اکثر یہاں آتا جاتا رہتا تھا۔ اسی لیے میرے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ میں انہیں آدم خور سے نجات دلاؤں۔ مجھے فراغت نصیب تھی۔ میں پہنچ گیا اور گم شدہ آدمیوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے لگا۔ جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ ایک پراسرار پردہ میری تحقیقات کی راہ پر حائل ہے۔ اس معاملے میں ایک دیہاتی عورت بھی ملوث دکھائی دیتی تھی۔ دونوں گمشدہ شخص اس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ دونوں مرد کھاتے پیتے گھرانوں کے چشم و چراغ تھے اور ان کی پہلی بیوی بھی موجود تھی۔ میں اس لڑکی سے ملا۔ میں نے محسوس کیا وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ دیکھنے میں وہ کسی آدم خور سے زیادہ خطرناک تھی، لیکن چونکہ میں پولیس کا سپاہی نہیں، لہٰذا ان خطوط پر کام کرنا میرا فرض نہ تھا۔ میرا دائرہ کار شیر اور شکار کی دنیا تک محدود تھا، البتہ میں نے اس کی حرکات و سکنات پر گہری نظر رکھی۔ آخر مندر اور کنویں کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ موسم گرما کے دن تھے۔ 14ویں کے چاند کو ابھی 1-2 راتیں گزری تھیں۔ ضروری سامان، رائفل، گولیاں، چائے پانی، ٹارچ اور بسکٹ وغیرہ لے کر منزل کی طرف چل کھڑا ہوا۔ گھنٹے بھر میں وہاں پہنچ چکا تھا۔ یہ جگہ میری دیکھی بھالی تھی، مگر کبھی رات بسر کرنے کا اتفاق نہ ہوا۔ مندر گرینائٹ کی چٹانیں تراش کر بنایا گیا تھا۔ اس کے چاروں طرف پتھروں کی دیوار کھڑی کی گئی تھی، لیکن اب اس کے صرف آثار باقی رہ گئے تھے۔ کنواں مندر کے آگے کھلے صحن میں اور نہایت گہرا تھا۔ اس کا قطر تقریباً 15 فٹ تھا۔ جگہ جگہ دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، جہاں چھوٹے موٹے درخت اور کائی اگ گئی تھی۔ مندر کے کھنڈروں میں بھی جنگلی درخت سر اٹھائے کھڑے تھے۔ مندر کی مرکزی عمارت شیر کی بہترین کمین گاہ بن سکتی تھی۔ پختہ فرش جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا اور ریت اور مٹی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے مندر کے اندر داخل ہونے سے گریز کیا۔ اگر شیر واقعی موجود تھا تو قطع نظر اس کے کہ وہ آدم خور تھا یا نہیں، اپنی تنہائی میں مخل ہونے پر وہ فوراً مجھ پر پل پڑتا۔ میں نے صحن میں کھڑے ہو کر چاروں طرف نگاہ ڈالی۔ مجھے کسی کمین گاہ کی تلاش تھی۔ کنویں کی منڈیر کے سوا اور کوئی جگہ مناسب دکھائی نہ دی۔ اس جگہ سے مندر کا دروازہ بالکل سامنے تھا۔ منڈیر کے پیچھے چھپ کر ہر آنے جانے والے پر نظر رکھی جا سکتی تھی اور وہ بڑی آسانی سے میرے فائر کی زد میں آ سکتا تھا۔ جب میں نے منڈیر کے پیچھے پوزیشن لی تو سورج چمک رہا تھا۔ میرا سر قدرے ابھرا ہوا تھا۔ میں نے اپنے سامنے کچھ پتھر اٹھا کر رکھ لیے اور صرف اتنا سوراخ رہنے دیا جس سے رائفل کی نالی باہر نکل سکتی تھی۔ اب میں بالکل ساکت و جامد ہو کر بیٹھ گیا۔ شام کے سائے پھیلنے لگے۔ چاند نکلنے سے پہلے 4 سو گھپ اندھیرا طاری تھا۔ آخر دودھیا کرنوں نے مندر میں داخل ہونے والے دروازے کو پوری طرح روشن کر دیا۔ شیر ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا، لیکن وہ کسی بھی لمحے شکار کی تلاش میں اندر سے نکل سکتا تھا۔ پھر ایک عجیب و غریب بات ہوئی۔ یکے بعد دیگرے 3 سیٹیوں کی آواز آئی۔ میں نے کان لگا دیے۔ آواز کنویں سے آ رہی تھی۔
پہلی سیٹی بہت مدھم، دوسری ذرا تیز اور تیسری بہت ہی تیکھی تھی۔ یہ اندھے کنویں میں کون چھپا بیٹھا ہے؟ یہ ضرور میرے کیے کرائے پر پانی پھیر دے گا۔ سیٹیاں سن کر شیر ضرور خبردار ہو جائے گا۔ 10-15 منٹ بعد سیٹیوں کی آواز پھر آئی، پہلے ہی کی طرح مدھم، تیز اور تیکھی۔ پھر دوبارہ سکوت طاری ہو گیا۔ میں نے اٹھ کر کنویں میں جھانکنے کا ارادہ کیا۔ مندر کے سامنے کچھ نقل و حرکت سی دکھائی دی اور میں بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا۔ دیواروں کے سائے میں کوئی بھوری سی شے تھوڑی دیر متحرک رہی اور پھر غائب ہو گئی۔ یہی عمل ایک بار پھر ہوا۔ پھر شفاف چاندنی میں ایک شیر کھڑا دکھائی دیا۔ بظاہر وہ میری موجودگی سے بے خبر تھا، کیونکہ اس کا منہ دوسری طرف تھا اور وہ نہ جانے کسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے گردن جھکائی اور اپنا داہنا پنجہ چاٹنے لگا۔ اسی وقت وہی سیٹیوں کی آواز پھر بلند ہوئی۔ لو، اب سارا کام خراب ہوا۔ شیر نے بھی سیٹیاں سن لی ہوں گی۔ اب یہ خاموشی سے دبک کر بیٹھ جائے گا، غرائے گا اور پھر مندر میں اپنی پناہ گاہ کی طرف جست لگا کر غائب ہو جائے گا، یا اشتعال میں آ کر کنویں کی طرف حملہ کر دے گا۔ اس قسم کے مختلف خیالات میرے ذہن میں آئے، لیکن ہوا میری امیدوں کے برعکس۔ شیر نے کوئی نوٹس نہ لیا اور وہ اپنا پنجہ چاٹنے میں مصروف رہا۔ یا تو شیر بہرا تھا، یا پھر سیٹیوں کو سننے کی حس اس میں فطری طور پر موجود نہ تھی۔ شیر نے گردن اوپر اٹھائی اور آگے بڑھا۔ ساتھ ہی کنویں کی گہرائیوں میں سے چمگادڑ کے پھڑپھڑانے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز بھی بہت تیز تھی۔ اب چوتھی مرتبہ سیٹیاں بلند ہوئیں۔ میرا ذہن اس اسرار میں اس قدر کھو گیا کہ شیر کے شکار کا بنیادی مقصد بھی محو ہو گیا۔ اب میری نظریں کنویں کے اوپر خلا میں گڑی ہوئی تھیں کہ دیکھوں اندر سے کیا شے نکلتی ہے۔ چمگادڑوں کی پھڑپھڑاہٹ بدستور سنائی دے رہی تھی، ساتھ ہی سیٹیوں کی آواز ایک بار اور بلند ہوئی اور پھر کنویں سے ایک گہرا اور طویل سایہ سا ابھرا۔ چاند نے پورا ماحول منور کر رکھا تھا۔ میں نے سائے کو غور سے دیکھا، مگر اس نے کسی خاص حقیقی شے کا روپ نہ دھارا۔ میرے ذہن پر ایک خمار سا طاری ہو گیا۔ مجھے کچھ یاد نہ رہا کہ کنویں سے کیا ابھرا کھڑا ہے۔ بے اختیار کنویں میں چھلانگ لگا دینے کو جی چاہا۔ مجھے اپنے حواس بحال کرنے کے لیے خاصی جدوجہد کرنا پڑی۔ جو ہی میرے ذہن پر سے اس پراسرار نشے کا اثر زائل ہوا، کنویں سے ابھرنے والا سایہ بھی غائب ہو گیا۔ اس اثنا میں شیر، جو واقعی گوشت پوست کا تھا، کھسک چکا تھا۔ میں نے سوچا اب یہ صبح تک واپس نہ آئے گا، الا یہ کہ جلد ہی کوئی شکار اس کے ہاتھ آ جائے۔ میرا ذہن طرح طرح کے خیالات کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ اچانک آہٹ ہوئی اور شیر نمودار ہو گیا، اب کہ وہ کسی اور جانب سے آیا تھا۔ آہٹ نہ ہوتی تو مجھے بڑی آسانی سے وہ لقمہ بنا سکتا تھا۔ اس نے آتی ہی پوزیشن لے لی اور مجھے گھورنے لگا۔ میں نے رائفل تانی، لیکن پھر یوں محسوس ہوا جیسے وہ کہہ رہا ہو، تم یہاں سے ہٹ کیوں نہیں جاتے؟ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے اور کھڑا ہو گیا۔ شیر بھی جست لگا کر بھاگ گیا۔ اب میں نے کنویں کی گہرائی میں ٹارچ کی روشنی ڈالی کہ دیکھوں یہ سیٹیوں اور پھڑپھڑاہٹ کی آواز کون نکال رہا ہے۔ بڑی کوشش کے باوجود مجھے کوئی چیز دکھائی نہ دی، صرف تہہ میں پانی چمک رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں پریشان خیالات امڑ آئے۔ ان سے چھٹکارا پانے کے لیے میں ریسٹ ہاؤس کی طرف چل دیا۔ خیال تھا باقی رات وہیں بسر کروں گا، لیکن جب وہاں پہنچا تو تالا لگا ہوا تھا۔ زور زور سے چوکیدار کو آوازیں دیں، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ یا تو گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا یا پھر 1 میل دور اپنے گاؤں میں چلا گیا تھا۔ میں دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا۔ تمام کمرے مقفل تھے۔ برآمدے میں ایک آرام کرسی پڑی تھی۔ غنیمت جان کر اس پر دراز ہو گیا۔ میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔
صبح ہوتی سامپک بلی میں اپنے دوستوں کو بتا دوں گا کہ شیر آدم خور نہیں ہے، لوگ اس سے بیکار نہ ڈرے۔ ہاں، اگر کوئی کنویں اور مندر کے اسرار حل کر سکتا ہے تو وہ ضرور میری مدد کرے۔ ساری رات کوشش کے باوجود مجھے نیند نہ آ سکی۔ پراسرار سیٹیاں، پروں کی پھڑپھڑاہٹ، کنویں سے ابھرنے والا سایہ اور مجھ پر وقتی طور پر جو غنودگی طاری ہو گئی تھی اس پر غور کرتا رہا۔ انہی بھول بھلائیوں میں گم تھا کہ صبح کے وقت نیند نے آ دبوچا اور دن چڑھے تک غافل سوتا رہا۔ آنکھ کھلی تو چوکیدار ابھی واپس نہ آیا تھا۔ میں نے گاؤں پہنچ کر لوگوں کو شیر کے متعلق اپنی رائے سے آگاہ کیا، تاہم کسی دوسری بات کا ذکر نہ کیا، مبادا وہ میرا مذاق اڑائے۔ جب سب لوگ جا چکے تو ایک شخص میرے قریب آیا، پوچھنے لگا، صاحب آپ نے کس جگہ گھات لگائی تھی؟ کنویں کی موڈیر کے پیچھے۔ اس نے میری طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھا اور بولا، کیا آپ نے شیر کے علاوہ بھی کوئی شے دیکھی یا کوئی آوازیں سنی؟ تھوڑی دیر تک تو میں خاموش رہا، پھر پوچھا، یہ سوال کیوں کرتے ہو؟ کیا کچھ سنا، دیکھا، چمگادڑ، پروں کی پھڑپھڑاہٹ وغیرہ؟ اس نے پراسرار انداز میں اپنا سوال دہرایا۔ میں گزشتہ رات کی پریشان کن یادوں میں کھو گیا، پھر اسے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ اس پر میرے دوست نے ایک عجیب و غریب کہانی سنائی۔ سینکڑوں برس پہلے یہ مندر اور آس پاس کا علاقہ بہت آباد تھا۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں پوجا پاٹ کرنے آتے۔ ان دنوں یہاں کے مقامی راجا نے اپنے دور دراز مرکز سے علیحدگی اختیار کر رکھی تھی۔ اس کے درباریوں میں ایک شخص مشیر اور مسخرے کے فرائض ادا کر رہا تھا۔ دوسری طرف مندر کا انتظام برہمن پروہتوں کی ایک مجلس کے ہاتھ میں تھا۔ ایک بار یوں ہوا کہ مہا پروہت اور اس کے مسخرے کے درمیان اختلاف پیدا ہو گئے۔ ان کے نتیجے میں مسخرے پر راجا سے غداری کے الزام میں مقدمہ چلا اور سزائے موت سنا دی گئی۔ چنانچہ اسے زندہ مندر کے سامنے والے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے چلا چلا کر تمام پروہتوں سے انتقام لینے کی دھمکی دی۔ اس کی یہ دھمکی کھوکھلی نہ تھی۔ ایک ہی ہفتے کے اندر مہا پروہت غائب ہو گیا۔ چند دن کے بعد اس کی لاش کنویں میں تیرتی دیکھی گئی۔ مسخرے نے انتقام لینا شروع کر دیا تھا۔ بعد ازاں مختلف وقفوں کے ساتھ دیگر پروہت بھی غائب ہونا شروع ہو گئے۔ ان کا انجام بھی مہا پروہت کا سا تھا۔ اس طرح ایک دن یہ مندر ویرانے میں تبدیل ہو گیا۔ کہانی ختم ہوئی تو اس دوست نے کہا، صاحب آپ خوش قسمت تھے کہ بچ نکلے، ورنہ اس مسخرے کی روح آپ کو بھی ہڑپ کر جاتی۔ میں کوئی برہمن پروہت تھوڑی ہوں، فضول سب بکواس ہے۔ یہ الفاظ انتہائی شدت سے میرے منہ سے نکلے۔ شاید وہ مجھے ایسی بے بنیاد کہانی سے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے صاف صاف کہا، تم جھوٹے اور دروغ گو ہو۔ اس پر وہ منہ پھیر کر اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ میں نے اپنی اسٹوڈیو بیکر کار سٹارٹ کی اور بنگلور کا راستہ لیا۔ دوران سفر میں خیال آیا، میں ناحق اس شخص پر برسا، اور جب ذرا حقیقت پسندانہ جائزہ لیا تو اس فیصلے پر پہنچا کہ کنویں کے اسرار سے پردہ ضرور اٹھنا چاہیے۔ میں دوبارہ سامپک بلی پہنچا تو لوگ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سب سے پہلے میں نے اس شخص سے اپنے ناروا سلوک کی معافی مانگی، پھر لوگوں سے کہا، اب میں شیر کا نہیں کنویں کے بھوت کا شکار کرنے آیا ہوں۔ اس پر تمام لوگوں کے منہ لٹک گئے اور وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، صاحب اپنا ارادہ ترک کر دیجئے، آپ شیر سے بچ سکتے ہیں لیکن مسخرے کی روح سے زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہ سکتے۔ میں نے سنی انسنی کر دی اور رات کو دوبارہ مندر پہنچ کر پوزیشن سنبھال لی۔ چونکہ اب میں شیر کی گھات میں نہ تھا، اس لیے آزادی سے چائے اور بسکٹ وغیرہ سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ خاصی دیر تک شیر دکھائی نہ دیا۔ 7:00 اوپر ہو چلے تھے۔ مندر کی دیوار سے پتھر کا ایک ٹکڑا لڑھکتا ہوا نیچے گرا۔ میرے لیے یہ اندازہ لگانا دشوار نہ تھا کہ شیر نمودار ہونے ہی والا ہے۔
عین اسی وقت پہلی سیٹی سنائی دی، پھر دوسری اور تیسری، اس کے بعد گھمبیر سناٹا چھا گیا۔ مجھے یاد آیا گزشتہ رات بھی سیٹیوں کی آواز شیر کے نمودار ہونے سے پہلے بلند ہوئی تھی۔ کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کوئی شیر کو میری موجودگی سے خبردار کر رہی ہے؟ لیکن یہ نظریہ فوراً ہی باطل ہو گیا۔ چند لمحے بعد شیر اندرونی کمروں سے نکل کر باہر کھڑا انگڑائی لے رہا تھا۔ اس موقع پر سیٹیاں ایک بار پھر سنائی دیں، لیکن شیر نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ اس سے میرا یہ خیال یقین میں بدل گیا کہ سیٹیوں سے شیر بالکل بے خبر ہے۔ اب پروں کی پھڑپھڑاہٹ بھی سنائی دینے لگی۔ شروع میں اندازہ نہ ہو سکا کہ پھڑپھڑاہٹ کہاں سے ہو رہی ہے، لیکن جیسے جیسے آواز قریب تر ہو گئی واضح ہو گیا کہ اس کا منبع کنویں کی گہرائی ہے۔ سیٹیاں تیسری بار پھر بلند ہوئیں۔ اب میں نے ماحول سے بے پرواہ ہو کر ان کا سراغ لگانے کا فیصلہ کیا، چنانچہ گھٹنوں کے بل تھوڑا سا اوپر اٹھا اور منڈیر پر سے کنویں کے اندر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ نیچے گہرائی میں سایہ سا اوپر اٹھ رہا تھا، اسے بادلوں کی طرح کا غبار بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ اس قدر کثیف تھا کہ ٹارچ کی روشنی اسے چیر کر پانی تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ ایک خوفناک گھرراہٹ مجھے حقیقت کی دنیا میں واپس لے آئی۔ میں نے جلد بازی میں ٹارچ کا رخ شیر کی جانب پھیر دیا، لیکن وہ سامنے موجود نہ تھا۔ ظاہر ہے اس کی گھرراہٹ میری مداخلت پر ایک احتجاج تھا۔ میں نے دوبارہ اپنی توجہ کنویں پر مرکوز کر دی۔ اٹھتا ہوا غبار اب منڈیر سے صرف 4-5 فٹ دور رہ گیا تھا۔ جو ہی وہ مجھ تک پہنچا میرے ہاتھ لرزنے لگے اور سارے بدن پر راشا طاری ہو گیا۔ گزشتہ رات کے مقابلے میں آج میں اس غبار سے بالکل قریب تھا۔ اس سے مجھ پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی جو میں نے آج تک محسوس نہ کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس غبار نے میرا سارا جسم ڈھانپ لیا۔ میں اپنے آپ کو فراموش کر چکا تھا۔ یاس کے گہرے سائے مجھ پر منڈلا رہے تھے۔ میرے اندر سے ایک ہوک اٹھی اور جی چاہا کنویں میں کود کر اپنا خاتمہ کر لوں۔ اب غبار یا دھواں ختم ہو چکا تھا، معلوم نہیں خلاؤں میں کھو گیا یا کنویں کی گہرائی میں پسپا ہو گیا، اور ساتھ ہی میرے ہوش و حواس بحال ہو گئے۔ خیالات کی لہروں میں کھویا ہوا فارسٹ ریسٹ ہاؤس پہنچا اور آرام کرسی پر نیم دراز ہو کر ان پراسرار واقعات پر غور کرتا رہا، لیکن کوئی توجیہ سمجھ میں نہ آئی۔ گاؤں کے لوگ دانت پیس کر کہہ رہے تھے، ہم نے بتا دیا تھا نا۔ میرا وہ دوست بھی کہنے لگا، کل آپ مجھ پر برس پڑے تھے، لیکن آج اپنے آپ کو زندہ پا کر یقیناً خوش ہو رہے ہوں گے۔ خوبی قسمت سے آپ ایک بار پھر بچ گئے، ورنہ آپ کی لاش کنویں کی گہرائی میں ڈوبی ہوئی ملتی۔ میں مسخرے کے انتقام لینے والی روح کے چنگل میں پھنسنے سے بال بال بچ گیا تھا، جس پر آج بھی یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، مارچ سن 1972۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔